اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، ایک اللہ تعالیٰ ایک جنرل سی بات بتا رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہل کتاب کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے آیت بڑی کافی تھی کہ تمام انبیاء کرام نے، اللہ نے ان تمام لوگوں سے عہد لیا تھا کہ جب کبھی کوئی رسول آ جائیں، وہ کتاب کو تصدیق کریں، تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو گویا اب جب اللہ کے رسول آ چکے ہیں تو تمہارے نبی اس طرف مائل ہیں کہ نبیوں کو کوئی تکبر اور ایگو پرابلم نہیں ہے، تو تم اللہ کے رسول کے بارے میں کیوں اتنے بضد ہو؟ اور وہ جب بتا رہے ہیں کہ میری باتوں کو اپنی کتاب سے تصدیق کر لو، تو تمہیں اتنی ضد کیوں آئی ہوئی ہے؟ تو اس آیت کے پس منظر میں ہم یہی بات سمجھیں گے کہ اس طرح سے بتایا یہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا تھا کہ جو منہ پھیرے گا حق سے، ہم کہیں گے جو حق سے منہ پھیرے گا، یہی لوگ اللہ کے نزدیک فاسق کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب آج ہماری آیت شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران 83، تو اس کے اندر بھی دیکھیں آپ کو کیا مل رہا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون۔ یہ آپ بڑا سٹائل سے اس کو تلاوت کیجئے، پڑھیے۔ افغیر دین اللہ، کیا اب دین اللہ کے علاوہ یبغون، وہ اب کچھ اور بھی چاہتے ہیں؟ دوبارہ دیکھیے، بار بار غور سے دیکھیے، افغیر دین اللہ یبغون، کیا دین اللہ کے علاوہ اب وہ کچھ اور بھی چاہ رہے ہیں؟ بالکل ہماری طرح کہ اللہ کے دین کے علاوہ کیا کسی کتاب کو نہیں مانو گے، کیا کسی بات کو نہیں مانو گے، کیا کوئی فلاں کو نہیں مانو گے؟ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت شیطانیت ہو جائے اور اللہ کی بات کی پیورٹی ختم ہو، اور جو شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سیدھے ہاتھ سے آؤں گا، سیدھے راستے سے آؤں گا، وہ بات کو یہ پوری کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا تو دین ہے، قرآن بھی ہے، الہامی کتاب بھی ہے ہر دور میں، لیکن کچھ اور بھی ہے، اور اس کو بھی تم مان لو تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ یہ قرآن نے آپ کو اور بھی جگہ جگہ یہ سٹائل بتایا کہ جب اللہ کی کتاب کے علاوہ کچھ اور چاہنے لگ جاؤ تو پھر ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں جی، اللہ کا واسطے کے ساتھ اگر نبی کا واسطہ دے دو، اور اللہ تو زندہ ہیں لیکن نبی کو بھی قبر میں زندہ سمجھ لو، اور بھلائی اور برائی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن نظر بھی لگ جاتی ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، یعنی تم دوسری باتوں کو تھوڑا سا مان لو تو یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو کلیئر کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ اگر تم کچھ اور دین چاہتے ہو، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی اللہ کے لیے اسلم ہے، یعنی اسلام لا چکے ہیں، فرما بردار ہیں، جھکے ہوئے ہیں، من فی السماوات والارض، جو دوسری مخلوقات ہیں، کیونکہ پوری دنیا تو اللہ کے لیے جھکی ہوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ اسلم من فی السماوات والارض کس پر جائے گا؟ انسانوں پہ تو نہیں جا سکتا نا یہ پوائنٹ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ اسلم من فی السماوات والارض انسانوں پہ تو نہیں جائے گا، کیونکہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ فرما بردار تو ہیں نہیں، بڑے بڑے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، انسانوں میں بھی، جناتوں کو تو چھوڑ ہی دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کچھ اور بھی چاہ رہے ہو، طوعا وکرہا، یعنی اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ خوشی سے بھی کراہت سے بھی اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ تو خوشی کے ساتھ، سمندر اپنے کام پر، تو پہاڑ اپنے کام پر، تو آسمان اپنے کام پر، لیکن اے انسان ہی ہے جس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ خوشی اور کراہت کے ساتھ تم یہ بات یاد رکھنا کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف وہ سب کو لوٹ کر جواب دینا ہے۔ تو اے نبی، آپ کلیئر اپنا عقیدہ دوبارہ بتا دیں۔ دیکھیں ہمیں اس میں کون سی پوائنٹس مل رہے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو ٹک مارک کرنا ہے کہ اے نبی آپ کلیئر لوگوں کو بتا دیجئے، آمنا باللہ، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ، کیونکہ کانٹیکس میں پیچھے کیا بات جا رہی ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون،
کہ دین اللہ کے علاوہ بھی ان کی کچھ اور بھی چاہت تھی، تو اس کے کمپیریزن میں آپ اس آیت کو ایرو دیں گے کہ افغیر دین اللہ یبغون سے ایرو دیں گے آمنا باللہ، کہ اگر تم کچھ اور چاہتے ہو تو تم میرا عقیدہ سن لو کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں پیورٹی کے ساتھ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ، اور جو نازل ہوا ہم پر، اور جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم تو الہامی کتاب کے پابند ہیں، ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 3، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے ہیں، تم فرق کر رہے ہو کہ تم نے اللہ کے رسول کو نہیں ماننا یا ان کی بات کو نہیں ماننا، ہم فرق نہیں کرتے ہیں انبیاء کرام میں، بین احد منہم، ہمارے لیے سارے انبیاء کرام بہت ہی معتبر ہیں، ہم نہیں فرق کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی اللہ کی کلام کے فرما بردار ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام ایک طرف، اور فرما برداری کس کی ہے؟ وہ جو وحی ان کے ساتھ آتی ہے، اللہ کے کلام، اللہ کی ذات کے ہم فرما بردار ہیں، اللہ کی بات کے ہم فرما بردار ہیں۔ دیکھیں سارے انبیاء کرام جمع میں آ جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی تعلیمات، اللہ کی ذات، یہ سب ایک طرف ہو جاتی ہے، اور مذکر واحد کو بھی اللہ تعالیٰ اور کھول کر بتا دیتے ہیں۔ اب جناب جو وہی آج کا جو پوائنٹ شروع ہوا ہے کہ افغیر دین اللہ، اسی کو ہی دیکھیں دوبارہ الیبریٹ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 83 میں۔ آپ نے پھر اس کو ایرو دینا ہے کہ بات اسی کانٹیکس پر جا رہی ہے، اسی کو ریفر کر رہی ہے یہ بات، کہ آپ نے غور کرنا ہے آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو چاہے گا دین اسلام کے علاوہ بھی کچھ چیز، وَمَن يَبْتَغِي، جو چاہے گا، جو تلاش کرے گا، غیر الاسلام، تو آپ کا آج کا ٹاپک کیا بنا؟ غیر اسلام، غیر دین اللہ۔ دیکھیں وہاں پر آپ کے ورڈ کیا ہے 83 میں؟ غیر دین اللہ، اور 85 میں کیا ورڈ آیا کہ یبتغی غیر الاسلام دینا، یعنی اگر تم اسلام کے علاوہ بھی کوئی اور دین چاہتے ہو تو سن لو کہ اس کلام کے علاوہ، اس وحی کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز نہیں کچھ بھی قبول کیا جائے گا اس انسان کی طرف سے، یا اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر یہ بات انسان سمجھ لے کہ وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا جس نے اسلام کے علاوہ بھی کچھ چاہا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کلیئرٹی پہ کلیئرٹی اللہ تعالیٰ دیتے چلے جا رہے ہیں کہ تمہارے اندر اگر کوئی ایسی نفسانی خواہش، یا تمہارے اندر کوئی ایسی بیماری آ چکی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایک بات تو مان لو نا کہ یہ دین ہے، تو اللہ آپ کو کتنا فوکس کروا رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اور وحی کے علاوہ کوئی ایک بات بھی نہیں ہے جس کو ایز اے دین قبول کیا جائے۔ یعنی اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہو کہ آج کی آیت نمبر 83 سے 85 میں آپ کو ایک ہی بات بتائی گئی کہ اسلام صرف وحی کا نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد بھی آپ غور کریں، آیت ابھی بھی اسی کانٹیکس میں چل رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، یا کیسے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ کیف یہد اللہ، کیسے اللہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ان کی قبول کر لے کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ کیف یہد اللہ قوما، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسی لوگوں کو، ایسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے مان لیا کہ ہاں قرآن ہی سپریم اتھارٹی ہے، جنہوں نے مان لیا، ان کی کورٹ نے مان لیا، ان کے ججز نے مان لیا، ان کے ملاؤں نے مان لیا، ان کی گھریلو سطح پر ماؤں نے مان لیا کہ ہاں قرآن 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 سپریم اتھارٹی۔ انہوں نے اس کو نماز میں بھی پڑھ کر بتا دیا، لیکن جیسے ہی نماز سے نکلتے ہیں
ان کا اور بھی کوئی نہ کوئی دین پر بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بحث و مباحثے میں وہ باتیں ہوتی ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ سوری۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنے ناراض ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں ایسوں کو ہدایت کیسے دوں؟ سوچئے۔ اور یہ لوگ بھی یقیناً اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوں گے، تو اہدنا الصراط المستقیم تمام پڑھنے والوں کی قبول نہیں ہوتی ہے، جیسے دعائیں تمام کرنے والوں کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ میری باتوں پہ لبیک کہیں، میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مانیں۔ تو غور کیجئے کہ کیسے اللہ رہنمائی کریں گے ایسے لوگوں کی جنہوں نے یہ والا کفر کیا جو کانٹیکس سے آ رہا ہے کہ تم دین اسلام کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو، اور اس سے بھی پہلے آپ کی آیت آ رہی تھی کہ میں نے تمام انبیاء کرام سے اوتھ لیا ہے ہر دور میں، 81 آیت میں، کہ جب کبھی بھی کوئی رسول آئیں گے اور تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو تمہاری پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہی ہوں گی، تو اگر تمہارے زمانے میں رسول کے زمانے میں رسول آ جائے تب بھی تم ان کو مانو گے، اور اگر کہ بعد میں بھی تمہیں کوئی صحیفہ ملے گا جو تصدیق کرے گا تم اس کو مانو گے۔ تو پھر تم غیر اسلام کیوں چاہ رہے ہو؟ پھر تم اب جب مان گئے ہو یہ بات کہ ہاں وحی کی تعلیمات ہی دین ہے، تو پھر تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، اور تم کیوں اللہ کے رسول سے خفا ہو، تم کیوں اللہ کے رسول سے ناراض ہو، صرف اس لیے کہ وہ وحی کے علاوہ کسی بات کو دین نہیں مان رہے، اس لیے تم کو اللہ کے رسول سے غصہ آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ گھاٹا پائیں گے، اللہ بھی ایسوں کی آگے رہنمائی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایمان لے آئے تھے وحی پر، وَشَهِدُوا اور انہوں نے بھی یہ گواہی دے چکی تھی کہ ان الرسول حق، کہ ہاں واقعی جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ بالکل حقیقت کے ساتھ، الہامی کتاب کے ساتھ آتے ہیں، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور وہ آ چکی ہیں ان کے پاس تو بینات بھی موجود ہیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیں گے جو ظالم ہیں۔ تو اب آپ کے پاس پوری بات کیا آ گئی کہ جو اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی بات کو دین بنانے پر بضد ہے، جو بھی اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی باتوں کو دین بنانے پر بضد ہے کہ نہیں آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ تو کچھ نہیں مانتے ہو، آپ تو کچھ نہیں مانتے ہو، تو کیسے مان لیں؟ جو قرآن کے علاوہ کوئی اور باتوں کو دین بناتا ہے وہ ظالم ہے، اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لکھنا ہو تو یہ آیت کا نمبر لکھ لیں کہ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کے آگے یہ رکھ سکتے ہیں جو ہمیں اجماع تواتر کے پیچھے مروا رہے ہیں، جو ہمیں ملت ابراہیم کے نام سے کچھ اور بھی دین بتا رہے ہیں، جو ہمیں حدیثوں سے لا کر کہ جی اللہ کے رسول نے اسے حرام کیا اور اللہ کے رسول نے اسے حلال کیا، جھوٹی حدیثوں کے چکروں میں ہمیں پھنسا کر یہ ہم پر سے اللہ کے ہاتھ کو نکلوا دیں گے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر سے ہٹ جائے گی۔ اللہ نے کہا یہ خاسرین ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کیوں دے گا؟ دیکھیں آیت 85 کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جو قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز کو دین بناتا ہے وہ خاسرین بھی ہے۔ کیسے اللہ ان کو ہدایت بھی دیں گے، اور نہیں ہدایت دیتے ہیں اللہ ایسے ظالم لوگوں کو، اللہ نے ان کو ظالم بھی کہا ہے۔ اولئک یہی ہے وہ لوگ کہ ان کی جزا ہے یہ کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت رہے گی، فرشتوں کی بھی لعنت رہے گی، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت رہے گی۔ تو ادھر ہمارے پاس کویسچن اٹھتا ہے کہ کیا فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے؟ کیا انسانوں کی لعنت لگتی ہے؟ کویسچن تو آتا ہے نا کہ کیا واقعی انسانوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس لعنت کو وہ 5 انگلیوں والی لعنت مت کنسیڈر کریں جو ہم 5 انگلیاں دکھا کر کسی کو لکھ لعنتیں کرتے ہیں۔ آپ لعنت کا اپوزٹ دیکھیں پہلے کہ اس پر تو لعنت ہے، پھٹکار ہے، اس کا ذرا سا اپوزٹ لے آئیں
کہ بلیسنگ ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں. یعنی دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. ہم نے لعنت کا اپوزٹ لائے کہ ہم کہتے ہیں لعنت پھٹکار، منوسیت. اس کی اپوزٹ لاتے ہیں کیا بلیسنگ ہے، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں. تو قرآن سے ملتا ہے کہ فرشتے آپ کی تائید کرتے ہیں، فرشتے آپ کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں، فرشتے آپ کو ڈھارس دیتے ہیں. کام تو آپ کو کرنا ہے، آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ کو تسلی دیتے ہیں، آپ کی قوت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی انیشیٹ تو آپ کو ہی قدم اٹھانا ہے، لیکن فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا، ناس کی بھی لعنت کو آپ اپوزٹ لے آئیں کہ لوگوں سے ہمیں دشمنی، شر، پریشانیاں اور جیلسی اور حسد اور سب ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر وہ ہمیں نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یار تمہیں ایسے اچھے لوگ کیسے مل جاتے ہیں جنہوں نے بغیر سود کے تمہیں یہ گھر دے دیا اور کہا تھوڑے تھوڑے کر کے بھر دو. کون ہے بھائی ایسا فرشتہ جس نے تمہیں گاڑی دے دی اور کہا کہ نہیں مجھے کوئی زیادہ پیسے نہیں چاہیے، 4 سال بھی لگ جائے مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے بھر دو. کون ہے جس نے، انسان نے بغیر پیسوں کے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا؟ کون ہے جس نے تم سے کرایہ نہیں لیا اور تمہیں رہنے دے رہا ہے؟ تو ایسی بلیسنگ کون ہے جس نے تمہیں سارا مال دے دیا اور اب تم سے کہہ رہا ہے کہ جو کماؤ گے تو دے دینا ایمانداری سے. تو یہ انسانوں کی بلیسنگ پہنچتی ہے انسانوں کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ آپ کہتے ہیں یار ہمیں تو کوئی آدمی کبھی نہیں ملا کہ ایسے ہم پہ نچھاور ہو جائے، یہ بڑا خوش قسمت ہے. نہیں، اس کا ایمان کنفرم بہت اچھا تھا، یہ ایک اچھا انسان تھا، شرک نہیں کرتا تھا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شرک کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر ملائکہ کی لعنت اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت. اس کو کسی سے کوئی فائدہ اور پروفٹ اور ریلیف نہیں ملے گا. وہ کہیں نہ کہیں جا کر ان کے اینڈ آف دا ٹائم پھنسے گا. تو دیکھ لیجئے یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ کے اندر توحید ہو. آپ اسلام کے علاوہ کوئی اور بات کو دین نہیں مان سکتے ہو. آپ کہیں گے دیکھیں ایتھیکلی آپ کہہ لیں کہ یہ انگلیاں چٹکانا اور الٹا لیٹنا آپ کو نہیں پسند ہے. آپ یہ مت کہا کریں کہ انگلیاں چٹکانے سے روزی نہیں آتی. آپ یہ مت کہا کریں کہ جی الٹا سونے سے بادشاہت چلی جاتی ہے، پلنگ پر بیٹھ کر بال بنانے سے یوں ہو جاتا ہے، فلاں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے. یا آپ اور بھی باتیں دین ایزا دین لے آئیں کہ حج پر تو شیطان کو مارنا دین ہے. دین نہیں ہے، دین نہیں ہے. جو قرآن میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اس کے بغیر بھی آپ کا حج ہو جائے گا. قرآن والا حج آپ کا بغیر جمرات کے بھی ہو جائے گا. لوگوں کو، اور اسپیشلی جو چیز لوگوں کو پریشان کرتی ہو اور جو چیز لوگوں کے لیے ہرڈل بنتی ہو، اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ قرآن نہیں ہے تو بھی اس کو پریشان کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں نہیں اس کے بغیر تو حج کیسے ہوگی، اور لوگوں کو الجھانا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جو الجھائے گا وہ خود الجھے گا. جو لوگوں کو آسانی نہیں دے گا اس کو کبھی آسانی نصیب نہیں ہوگی. تو یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ لوگ اکثر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ملائکہ کی لعنتیں ہوتی ہیں اور وہ لگ بھی جاتی ہیں؟ کیا لوگوں کی لعنت ہوتی ہے اور کیا وہ لگ جاتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا انداز جو ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ اگر شرک کریں گے تو اللہ آپ کی غیب سے مدد نہیں کریں گے. بس ان شارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کریں، یہ آپ کا بہترین وظیفہ ہے. اللہ آپ کی غیب سے مدد کریں گے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب لعنت کی بات ایکچولی تو ہو رہی تھی اور برے عقیدے کی بات ہو رہی تھی، اور برے عقیدے میں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی بات کو دین بنانے کی ہو رہی تھی. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس لعنت میں سدا رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے وہ جہنم کے بھی عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور ان پر کوئی نظر رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی، کوئی مہلت نہیں ملے گی. اللہ اور کیا اللہ کے بعد آ رہا ہے؟ الذین تابو. تو اس لیے آپ کو یہ آیت دنیا کے لیے بھی دیکھنی ہے،
کیونکہ قیامت کے دن تو تابو کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی اتنے زندگی آپ نے اگر قرآن پڑھا تو آپ کو ایک آئیڈیا تو ہے نا کہ تابو کب تک ویلڈ ہے، توبہ رجوع کرنا کب تک ویلڈ ہے، آپ کے مرنے تک. تو غور کیجئے گا کہ اللہ بھی بڑا بلیسنگ ورڈ ہے کہ یہ بڑے سے بڑی لعنت آپ کی دور ہو سکتی ہے. کل بھی رات کی کلاس میں ہم نے یہی کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے اعمال نامے بدل سکتے ہیں، ہم جنت خرید سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ غور سے دیکھیے کہ ابھی یہ زندہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ بھی کوئی اور مذہب بنائے ہوئے ہیں، دین بنائے ہوئے ہیں، مسلک بنائے ہوئے ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم جیسے لوگ اگر مسلک اور فرقوں میں نہیں بھی گھرے ہوئے ہیں تو ہم نے کوئی ملت ابراہیم کی چیزیں اخذ کر لی ہیں، تو کچھ اور اجماع تواتر ہم نے اخذ کر لیا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا ان لوگوں کو جو نہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی اٹکے ہوئے ہیں کہ جی یہ ملت ابراہیم ہے اور یہ اجماع تواتر ہے اور اس کو ایزا دین آپ کو ماننا پڑے گا، اور یہ چند چیزیں ہیں. حنفیوں کے پاس زیادہ ہیں، بریلویوں کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں، اہل حدیث کے پاس تھوڑی سی کم ہے، اور اس کے بعد جو ہم جیسے لوگ ہیں انہوں نے 5-6 چیزیں اپنے دامن میں ڈال کے رکھی ہیں کہ نہیں 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 یہ تو دین ماننا پڑے گا. او بھائی ہم نہیں مانتے، ہم کافر ہیں. سامنے والا بولتا ہے نہیں کافر تو نہیں ہو، قرآن کو مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، تو بھائی تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے. ہمیں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز کے بارے میں ضد مت کرو کہ یہ دین ہے. تو یہ غور سے دیکھیے گا، آپ کو اپنی شدت دکھانی پڑے گی، صرف بتانی پڑے گی، صرف اپنا تعارف کرانا ہے، جس کی وجہ سے اللہ آپ کو اسٹیبلٹی دیں گے. تو ادھر الا الذین تابو کو غور سے دیکھیے، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. من بعد ذالک، یہ زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس عقیدے کو بنانے کے بعد اب وہ اپنے اللہ سے رجوع کر لیں. اصلحو، اصلاح کر کے دکھائیں کہ میں اب قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، جو میں الحمدللہ کر رہی ہوں، اور الحمدللہ آپ میں سے بھی کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے حامی ہیں. اللہ ہمارے کو قبول کر لے، ہماری دوسری برائیوں کو بھی دور کر دے. کیونکہ دیکھیں اس معاملے میں تو چلیں ہم نے اپنا کردار دیا کہ بھائی قرآن کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے اندر اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں جو لوگوں کو بھی نہیں دکھ رہی ہیں، لیکن ہم اچھی طرح اپنی گندگیوں کو، اپنی برائیوں کو بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں. ہماری اندر کی جو عدالت ہے نا وہ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ میری اور آپ کی، ہماری دوسری برائیوں کو، ہماری عادت کی برائیوں کو، ہمارے کانسیپٹ کی برائیوں کو، ہماری اذیت دینے والی برائیوں کو، پروردگار جو گند ہمارے اندر ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا اور ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا کچھ چیزیں، تو پروردگار آپ ہی کریم ہیں، آپ ہی غیب جانتے ہیں، آپ ہی کے حکم سے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں. میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے، آپ کی پسند ہماری پسند کے ساتھ ہو جائے. آپ کی پسند ہم اپنا لیں، ہماری پسند آپ کی پسند کے مطابق ہو جائے. پروردگار تمام ہماری پسند آپ کے تابع ہو جائے، اور جس سے آپ کراہت کرتے ہیں ہمارے اندر بھی اس کے لیے کراہت ہو جائے. چھوٹی سے لے کر بڑی بات تک ہم چلتے پھرتے قرآن ہو جائیں. اللہ ہمیں مومنوں میں زندہ رکھیے گا اور ہمیں مومنوں میں موت نصیب ہو. تو اللہ فرماتے ہیں پھر رجوع کرو، پھر تھوڑی ڈسکشن میں بیٹھو. رجوع کا معنی کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے، یو ٹرن لینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لو، برائیوں کو چھوڑ دو. میں نے آپ سے کہا نا ہم بڑی بڑی راتوں کو اٹینڈ کرتے ہیں ساری، اور ہم عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں صبح وہی اپنے حرام کام پہ جاری و ساری رہنا ہے. تو کیسے تابو ہوا، کیسے رجوع ہوا، کیسے گناہ دھلیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ کا بھی وعدہ ہے اللہ ان کو بخش دیں گے، اللہ بڑے رحیم ہیں. لیکن آگے دیکھیں بڑی سمجھنے والی آیت ہے، ان الذین کفروا، اسی کے کمپیریزن میں اللہ فرماتے ہیں لیکن بے شک جو لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے بعد ایمانہم،
اپنے ایمان کے بعد، اپنے جاننے کے بعد، اپنے سمجھنے کے بعد، ایمان وہی ہوتا ہے نا جسے ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایز اے دین مانتے ہیں، اس کے بعد بھی بندہ جھوٹ، حرام، بیہودگی، جو بھی کچھ کرتا ہے، تو بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے ایمان جاننے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، ثم ازدادوا کفرا، لکھا ہوا کیا ہے؟ پھر وہ مزید ہو جاتے ہیں اپنے کفر میں۔ دیکھیں ہمارا آہستہ آہستہ برقع اترتا ہے، پھر برقعے کے بعد ہماری دوپٹے آ جاتے ہیں، پھر دوپٹے بھی ایک دن اتر جاتے ہیں، پھر ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، پھر ہم حرکتیں دوسری کرنے لگتے ہیں، پھر کم ہم بھی حرام نہیں کھاتے تھے، پھر ہم نے کئی چیزوں کو جائز بھی کر دیا۔ یعنی میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ ہم جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم بڑے ایڈوانس دین کے ساتھ ہم کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے بیلنس رکھیں، کفر میں کیسے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آیت پر آپ نے غور کرنا ہے کہ ثم ازدادوا کفرا کے بعد آپ کو اپنے سمجھنے کے لیے بریکٹ لگانا ہے کہ وہ اس مزید کفر میں مر گئے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں یہ بریکٹ لگا رہی ہیں؟ کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے ایمان لانے کے بعد پھر وہ مزید ہو جاتے ہیں اپنے کفر میں، اور میں نے بریکٹ لگا دیا کہ پھر ان کی موت آ جاتی ہے۔ وہ اس لیے میں نے بریکٹ لگایا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں بتا رہے ہیں لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ تو یہ ہرگز نہیں توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو برائی پر اینڈ ہو جائے، جو برائی پر خاتمہ ہو جائے، جو ثم ازدادوا کفرا، جو مزید ہو گیا تھا کفر میں، اور اسی کفر میں جو اس نے کئی چیزوں کو جائز ہے جائز ہے جائز ہے۔ تو اس لیے کئی لوگ ہم پر شکایت لاتے ہیں کہ دیکھو ہم جب بچوں کو جھوٹی حدیثیں بتاتے تھے کہ یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی دیندار ہو جاتے تھے اور ہر چیز کو دین بنا دیتے تھے۔ اور پھر جب ہم نے کہا کہ یہ بھی دین نہیں، وہ بھی دین نہیں، وہ بھی دین نہیں، تو انہوں نے حق باتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اگر وہ جھوٹی حدیثیں چل رہی تھیں کہ جی گھر میں بھی دوپٹہ نہیں اتارتے ہیں اور باتھ روم میں بھی دوپٹہ نہیں اتارتے ہیں، اور الٹا بھی لیٹنا جائز ہے، اور چٹکنی انگلیاں چٹکانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ باتوں نے ان کے تقوی کو ختم کر دیا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ شخص ویسے بھی کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا جو جھوٹ پر ٹک سکتا ہو، تو اس کے اندر تو پھسلنے کی عادت ہوگی۔ جو جھوٹ پر سٹینڈ لیتا ہے وہ نبھ نہیں سکتا، اور ہمیں جھوٹا دین بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ کی یہ شکایت ہے مجھ سے بھی کہ آپ نے جب اتنا کلیئر بتا دیا کہ یہ بھی گناہ نہیں، وہ بھی گناہ نہیں، وہ بھی گناہ نہیں، تو ہمارے بچے تو بالکل ہی پیدل ہو گئے۔ نہیں جناب، جب ہمیں بھی تو پتہ ہے نا، جبھی تو ہم آپ کو بتا رہے تھے، تو پیدل ہونے والا ہی پیدل ہوتا ہے۔ یؤفک عنہ من افک، جو سنسیئر ہوگا وہ کیوں ایسے کرے گا؟ جس کو پتا ہوتا ہے ایگزام میں بس یہ لکھنا کافی ہے، اتنے رٹے مارنا، اتنے لمبے لمبے آنسر دینا، اتنی ایکسٹرا کاپیز لینا، کوئی کام نہیں آتا۔ ٹو دا پوائنٹ اگر آپ نے اچھا لکھا ہے تو باقاعدہ چیک کرنے والے چیک کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی فضول باتوں میں الجھتا نہیں، وہ اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر کے اور بہت اچھی ٹرمنالوجی لا کر اور اپنے نوٹس دیتا ہے ایگزام میں۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو ایسے ہوتا ہے میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، اور جو ٹیچر نے کہا تھا میں اس کے مطابق پیپر دے رہا ہوں، انشاءاللہ میرے ہائیسٹ مارکس آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں تو بچہ جھوٹا متقی ہو جائے، تو اس کے اندر ویسے بھی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور جھوٹ کی اجازت ہی نہیں ہے نا۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی کہ تم وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ تو بیلنس تو بندے کے اندر ہوتا ہے، بیلنس تو انسان کو اللہ فرما رہے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ نے تو کہیں بھی آپ کو جھوٹا دین بتانے کی اجازت نہیں دی، تو ہم کیا کریں؟
ہم کیا کریں؟ ایک دن ان کو مار پڑے گی تو شاید یہ سدھر جائیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم سب کو مار نہ پڑے. ہم اپنے لیے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مار سے بچائیے گا، ہمیں سچے دین کا قائل کر دیجئے. تو جو حق ہے وہی بولنا پڑے گا نا. اب اگر آپ کے آبا و اجداد نے جھوٹ پر ایک دین بنایا ہوا تھا اور آپ بہت متقی تھے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جھوٹ آفیشیل ہو جائے اور کبھی حق کو ہم بلندی نہ کریں اور آپ کہیں کہ آپ کے حق بولنے سے ہمارے بچے اور ہم لوگ بگڑ جاتے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ اس کو سب کے سامنے بھی رکھ دیں، عدالت میں بھی لے جائیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم سب مجبور ہیں حق بولنے پر. آگے اللہ ہمارے اندر تقوی ڈالنے والے ہیں ہماری توجہ کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان تو لے آتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، لیکن پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگی. اولئک هم الضالون، یہ لوگ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں. اور اسی کو دیکھیں الیبریٹ کر دیا گیا بعد میں کہ بے شک جو لوگ کفر کر کے وماتو، اور اسی حال میں مر جاتے ہیں، وہم کفار، کہ اپنے کفر پر اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو فلن یقبل من احدہم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کا بھی زمین بھر کے ذہب. وہ اگر سونا بھی اللہ کو فدیے میں دے کے چھوٹنا چاہیں، تو اگر وہ کفر پر مرے ہیں، اگر وہ گناہ کر کے مرے ہیں، تو دیکھ لیا آپ نے کہ یہ زندگی ہماری کتنی قیمتی ہے، جو اللہ فرماتے ہیں تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہو. یہ زندگی ہماری اتنی قیمتی ہے. اللہ ہمیں اور رمضان دکھائیے گا، اللہ اگلے سال تک ہمارے تقوی کو اور بلند کر دیجئے گا، اللہ ہمارے روزوں میں اور ہمیں حوصلہ دیجئے کہ ہم نفلی روزے بھی رکھ کر اور بھوک پیاس برداشت کر کے اپنے کچھ گناہوں کو ڈڈکٹ کروائیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دیجئے کہ ہمارے گناہ کی جگہ نیکیاں ڈال دیجئے. پروردگار ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائیے، پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مر گیا کفر پر، اس کا فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا، تو کیا شفاعت قبول ہوگی اور کیا بچے پیچھے سے اصالے ثواب کریں گے اور آپ کو اور مجھ کو مل جائے گا. اپنی خود کی کارکردگی، اپنی پریزنٹیشن دو، اپنے آپ کو درست کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ برائی پر مر گئے تو اولئک لہم عذاب علیم، ان کو پینفل عذاب ملے گا. وما لہم من ناصرین، نہ کوئی بچہ کام آئے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی شفاعت، کچھ بھی مدد نہیں مل سکتی. پروردگار ہم سب کو مومنوں والی صفتیں نصیب فرمائیے. اللہ تعالی ہم سب کو اٹھنے والا بنائیے اور اس پر اسٹیبلٹی عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.